السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور چینل. عزیز طلبہ و طالبات، اس ویڈیو میں ہم جماعت دوم اردو 2025 کا کویشچن پیپر پوری وضاحت اور آسان طریقے سے سمجھیں گے. پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. تو دیکھیں، سب سے پہلے ہدایت یہاں دی ہوتی ہے، انہیں آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں حصہ نثر، کل نمبرات 18. بہت ہی آسان ہوتا ہے. اس میں آپ کے کسی بھی ایک سبق کے متعلق اس میں پوچھا جاتا ہے. پہلے آپ کو پیراگراف پڑھنا ہوتا ہے. یہاں پہ دیا گیا ہے کہ پہلے پیراگراف پڑھیے اور اس سے شبکی کا حل کیجیے. یہ آپ کے سبق میرے ہمسائے سے لیا گیا ہے. 2 سال ہوئے تم نے کہا تھا میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں بھی ماں ایلویال اوٹا کمنڈ جا رہا ہوں، لیکن تم نینی تال گئے اور نہ ہی میں اوٹا کمنڈ. تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ یک تلک تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کے لیے کہا ہے. میں نے اوٹا کمنڈ نہ جانے کی یہ وجہ بتائی کہ میرے سالے کی شادی ہے اور مجھے اس کا انتظام کرنا ہے. لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بیوی بھلی چنگی ہے اور تمہیں پتہ تھا کہ میرے سالے کی شادی تو کیا ابھی سگائی تک نہیں ہوئی ہے. پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدا تو میری بیوی سر ہو گئی کہ ہمارے گھر بھی فریج ضرور ہونا چاہیے. چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فریج خریدنا پڑا. اب سنا ہے کہ تم قسطوں پر ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتے ہو. خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا. فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں اور اگر ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنی پڑی تو میرا تو دیوالا ہی پڑ جائے گا. میں جانتا ہوں کہ کم و بیش تمہارا بھی یہی حال ہے. ہمیں شفقی کا کام مکمل کرنا ہے. یہاں پہ پیراگراف میں تفریحی مقامات، یہاں پہ آئے گا اوٹا کمنڈ اور نینی تال. خریدی ہوئی چیزیں فریج اور ٹی وی. اگلا سوال، نینی تال اور اوٹا کمنڈ کی سیر کو نہ جانے کے متعلق مصنف اور ہم سائے کی غلط بیانی تحریر کیجیے. ہم سائے نے مصنف سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر صحت افزا مقام پر جانے والا ہے. غالباً اس نے نینی تال کا نام لیا تھا. اس کے جواب میں مصنف نے بھی اسے اطلاع دی کہ وہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اوٹا کمنڈ جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں نہیں گئے. ہم سائے نے نہ جانے کی وجہ بتائی کہ اچانک بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کے لیے کہا تھا. مصنف نے اوٹا کمنڈ نہ جانے کی وجہ بتائی کہ اس کے سالے کی شادی ہے، اس کا سارا انتظام اس کے ہی ذمے ہے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں نے غلط بیانی سے کام لیا. ہم سائے کی بیوی بھی بھلی چنگی تھی اور مصنف کے سالے کی شادی تو کیا ابھی سگائی بھی نہیں ہوئی تھی. اگلا سوال ہے کہ قسطوں پر چیزیں خریدنے پر اپنی ذاتی رائے تحریر کیجیے. جواب، قسطوں پر خریداری کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز یا سروس کی چھوٹی باقاعدہ ادائیگیوں میں ایک ساتھ پوری رقم دینے کے بجائے ایک مقررہ مدت میں ادائیگی کرنا، جو بڑی خریداریوں کو زیادہ سستا بناتی ہے. اگرچہ یہ آسانی پیدا کرتا ہے مگر اس سے سود یا زیادہ منافع حاصل کیا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہو تبھی قسطوں پر چیزیں خریدنی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قسطوں پر چیزیں تبھی خریدیں جب بہت زیادہ ضروری ہو، کیونکہ قسطوں پر تو ایک ساتھ رقم نہیں دینی پڑتی، لیکن اصل رقم سے ہمیشہ زیادہ ہی رقم ادا کرنی پڑتی ہے. بے دیکھیے درج ذیل درسی اقتباس کو بغور مطالعہ کیجیے اور دی گئی سرگرمی میں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے. یہ بھی اسی طرح ہے. پہلا ہے عورتوں کی مزاج اور نفسیات کی پیش نظر لکھی گئی نظموں کی مدد سے خاکہ مکمل کیجیے. تو پہلے ہم یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں اقتباس. فقیر اللہ شاہ نے البتہ اپنے پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور پھینکے جانے کا خدشہ رہتا ہے، اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائے اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے عمیق گڑھے میں گر جاؤں گی. مراٹھی لوک ادب میں ذات گیت یعنی کہ چکی پر گائے جانے والے گیتوں کی روایت رہی ہے. عورتیں بالعلوم صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھی. چکی پیستے وقت تھکان دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتی تھی. یہ لوک گیت مراٹھی شاعری کا ایک حصہ بن گئے ہیں. اردو میں علیم نسواں کے لیے ہمارے صوفیاء اکرام نے اسے قبیل کے گیت چکی نامے عنوان سے لکھے ہیں. ان میں ایک چکی ڈرامہ خواجہ بندہ نواز یسوع دراز سے منسوب ہے. اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے سہارے اتنا گھماؤ کہ سوتن یعنی کہ شیطان تھک جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں. میرازی اور فاروقی تکنیکی چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شمار ہو سکتے ہیں. ان کے علاوہ تربیت نسواں کے لیے جس طرح مراٹھی میں پالنے گیت بھوپالی وغیرہ لکھے گئے ہیں، اردو لوری نامے، جھولنا نامے، سہاگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہے. اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تقلید کہا جا سکتا ہے. ان منظومات میں اگرچہ ادبیت کی کمی ہے لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے.
तो देखिए इसी को देखकर हमें शक्ति खाका मुकम्मल करना, यही हमें उसका जवाब मिल जाता है। पालने गीत, लोरी नामे, झूलना नामे, सुहागन नामे और पालने गीत वगैरह जो औरतों के लिए लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए शक्ति खाके को इस तरह से मुकम्मल करेंगे। लोरी नामे, झूलना नामे, चक्की नामे और सुहागन नामे। फ़कीरुल्लाह शाह के फुगड़ी नामे के पैगाम को अपने अल्फाज में लिखिए। और तीसरा देखिए औरतों की तालीम वक्त की ज़रूरत है, अपनी राय दीजिए। देखिए फ़कीरुल्लाह शाह के फुगड़ी नामे के पैगाम को अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, महाराष्ट्र में फुगड़ी के खेल को मजहबी हैसियत हासिल है। उमूमन नाग पंचमी के त्यौहार में औरतें फुगड़ी खेलती हैं। इस खेल में दो औरतें एक दूसरे के हाथ को पकड़कर गोल गोल घूमती हैं। घूमते वक्त ज़मीन पर पांव जमे रहते हैं और जिस्म पूरा झुकाव पुश्त की जानिब होता है, इसलिए एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़े रहती है। इसी तरह हमें भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना चाहिए ताकि शैतान थक जाए। नंबर 3 देखिए, ख़वातीन की तालीम वक्त की ज़रूरत है, इस पर अपनी राय दीजिए। जवाब, ख़वातीन की तालीम वक्त की अहम ज़रूरत है क्योंकि एक तालीम याफ्ता औरत पूरे ख़ानदान और मुआशरे की बुनियाद मजबूत करती है। तालीम औरत को शऊर, खुद एतमादी और अपने हुकूक की पहचान देती है। लड़कियों की तालीम के बगैर किसी भी मुआशरे की हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं। पढ़ी लिखी सेहतमंद माँ ही एक बेहतर ख़ानदान व नस्ल की पहली सीढ़ी है। अगला देखिए, दर्ज झैल के गैर दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और दी गई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। देखिए यहाँ पे जो इक़्तिबास दिया गया है गैर दरसी है, यानी कि नया है बिल्कुल, तो इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ये सब किसान तरोताज़ा खेतों में मुंतशिर हो गए। आफताब की किरणों ने जो अमीर गरीब सबको एक नज़र से देखती है, खेतों, मंडियों और कुओं के किनारों पर उनका खैर मकदम किया। अब ये लोग अपने काम में मसरूफ़ है कि नेचर के जज्बात भी, नेचर यानी कि कुदरत भी उन पर अपना असर नहीं डाल सकती। वो कुदरत के बहार भी उनकी दिल फरेबी के करने के लिए आजिज़ है। वो हरा हरा सब्ज़ाजार, वो सुहाना समा, वो सुबह की बहार, वो तरोताज़ा हवा, वो उजली किरणें। तो देखिए यहाँ पे हमको जो शफ़की खाका दिया गया है, यही नेचर की दिल फरेबी, तो यहाँ पर यही जवाब आएगा, हरा हरा सब्ज़ा, सुहाना समा, सुबह की बहार, सूरज की किरणें या तरोताज़ा हवा। ऐसी चीज़ें हैं जिनका शौक़ अक्सर बेचैन तबीयत वालों को बाहर खींच ले जाया करता है। बारहा हम पर ऐसी वहशत सवार होती है कि घर से दो तीन कोस तक निकल गए हैं, मगर ये लोग अपने रोज़ाना के कामों में ऐसे मसरूफ़ हैं कि इन कैफियतों को आँख उठाकर नहीं देखते। ज़मीन की इस्तिदाद बढ़ाने में दिल व जान के साई है, जो सिर्फ इनके लिए नहीं तमाम दुनिया के लिए मुफीद है। जान तोड़कर मेहनत कर रहे हैं। गरीब कम कुव्वत बैल शायद रिस्क रसाई आलम की फ़िक्र में दुबले हो गए हैं। इनके हाथों की मार खाते हैं और ज़मीन को पैदावार से काबिल बनाते चले जाते हैं। अपनी मेहनत आसान करने के लिए ये लोग निहायत ही दर्दनाक आवाज़ में कुछ गाते चले जाते हैं और इनकी आवाज़ खुले मैदान में गूंज गूंज कर एक नई कैफियत पैदा कर जाती है। कुओं के किनारे वाले पानी निकाल कर ज़मीन को सैराब, छोटे छोटे दरख्तों को ज़िंदा कर रहे हैं। उन्हें मेहनत थकाती है, ना मशक्क़त उन्हें बार करती है। ना धूप से परेशान होते हैं, ना काम करने से उकताते हैं। अलगर्ज आफताब गुरूब होता है और दिन उनसे रुखसत होता है और उन्होंने शाम की दिलफरेब कैफियतों का लुत्फ़ बखूबी देख कर ये उम्मीद लगाई कि लोग आज से ज़्यादा तरोताज़ा पाएंगे। तो इस पर देखिए सवाल, इक़्तिबास की रोशनी में किसानों की मेहनत को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। देखिए इक़्तिबास की रोशनी में ही आपको जवाब लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि ये लोग जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं। गरीब कम वक्त बैल शायद रिस्क रसाई आलम में की फ़िक्र में दुबले हो गए हैं। इनके हाथों की मार खाते हैं और ज़मीन को पैदावार के काबिल बनाते चले जाते हैं। अपनी मेहनत आसान करने के लिए लोग निहायत ही दर्दनाक आवाज़ निकाल कर गाते चले जाते हैं और इनकी आवाज़ खुले मैदान में गूंज गूंज कर एक नई कैफियत पैदा करती है। कुओं के किनारे के पानी निकाल कर ज़मीन को सैराब और छोटे छोटे दरख्तों को ज़िंदा कर रहे हैं। उन्हें इन्हीं मेहनत थकाती है, ना मशक्क़त उन्हें बार करती है। ना धूप से परेशान होते हैं, ना काम करने से उकताते हैं। अलगर्ज आफताब गुरूब होता है और दिन की रुखसत होता है। यहाँ तक कि लिख सकते हैं। देखिए हिस्सा नज़्म कुल नंबरात 16।
درج ذیل تدریسی نظموں کا اقتباس کا بغیر مطالعہ کیجیے اور ہدایت کے مطابق شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ درج ذیل خاکہ کی ہدایت کے مطابق درسی نظموں کی مدد سے مکمل کیجیے۔ نظم میں آئے ہوئے زیر اضافت والے الفاظ، تو یہیں پر اس کا جواب مل جائے گا۔ صحنی چمن، دل دید سرور، بیان خاطر، بہار گل، نسیم سحر، ہوائے مست، جان یارا، صورت جام، عکس سبزہ، سیر چمن اور دل کچھ لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ہمارا واو عطف، یعنی کہ جس میں واو اور کی جگہ استعمال ہوتا ہے وہ والے الفاظ، تو وہاں پہ دیکھیے سرور و سمن، گل و لالا، جام و مینا، اور برگ و نوا۔ نیکسٹ، شاعر کے لیے دل کا مشورہ تحریر کیجیے۔ جواب اس طرح سے لکھیں گے۔ دل نے شاعر کو مشورہ دیا کہ اب گھر میں بند مت رہے، اپنی طبیعت پر ملال طاری مت کیجیے اور صحن و چمن کی سیر کیجیے۔ یہاں گل و لالا کی بہار کا نظارہ کیجیے، جہاں صبح کی ٹھنڈی ہوا چمن کو خوشبو سے معطر کر رہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن، درج ذیل شعر کی تشریح اس طرح کیجیے کہ اس کے معنوی حسن واضح ہو جائے۔ گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، روش عکس سبزہ سے جو نقش مینا۔ جواب، شاعر کو محض یہ کہنا کہ ہریالی کی وجہ سے باغ کا راستہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کسی صراحی پر نقش و نگار بنائے گئے ہو، مگر اس نے اپنے اسلوب اور انداز بیاں سے شعر کو اسلوب حسن کا ایک عمدہ نمونہ بنا دیا ہے۔ اس نے پھولوں اور کلیوں کو جام و مینا سے تشبیہ دیتے ہوئے روش کی خوبصورتی کو صراحی پر بنائے گئے نقش و نگار کے مانند بتایا ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے عکس سبزہ کو بتایا ہے۔ وہ روش کی خوبصورتی اور دلکشی عکس سبزہ کی مرہون منت ہے۔ نیکسٹ، ذیل کے غزل کا بغیر مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ یہاں پر چند شعر دیے ہوئے اشعار، پہلے آپ کو غزل کا مطالعہ کرنا ہے۔ بدن کھجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا، میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا، نظر آ جاؤں گا آنسوؤں میں جب بھی کوئی روئے، مجھے مٹی کیا تم نے تو پانی سے نکلوں گا، میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا، ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں فانس کی صورت، زمانہ کیا سمجھتا ہے آسانی سے نکلوں گا، یہی ایک شے ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی، ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے خاکہ مکمل کریں گے۔ وہ شے جو شاعر کو کبھی تنہا ہونے نہیں دیتی وہ کیا ہے؟ وہ ہے پریشانی۔ وہ جگہ جہاں شاعر سورج بن کے نکلے گا اپنی ہی پیشانی سے۔ وہ شے جس میں شاعر نظر آئے گا آنسوؤں میں۔ وہ خود استعارہ جو گھر کی تعلق سے شاعر نے خود کے لیے استعمال کیا ہے وہ ہے گھر کی دیوار کا رنگ، یعنی اب میں اپنے گھر کی دیوار کا ایسا رنگ ہوں کہ جو نکل بھی گیا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا۔ شاعر نے زمانے کو جو چیلنج کیا ہے اسے واضح کیجیے۔ زمانے کو کیا چیلنج کیا ہے شاعر نے کہ زمانہ کیا سمجھتا ہے آسانی سے نکلوں گا، ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں فانس کی صورت، زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا، تو اسی کا آپ کو جواب لکھنا ہے۔ زمانے کو شاعر کا چیلنج ہے کہ زمانہ اسے کمزور نہ سمجھے، جس طرح جسم میں دسی ہوئی فانس کو آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا، اسی طرح اس کے انقلابی خیالات و افکار کو بھی دل و دماغ سے محو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی ضمیر وقت میں ایک فانس کی طرح پیوست ہے، مراد اس کے خیالات و افکار سوچ کے دائرے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو ان سے متاثر کرے گا۔ شعر کا مطلب اس طرح لکھیے کہ شعر کا تصوراتی حسن واضح ہو جائے۔ میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا۔ تشریح اس طرح کر سکتے ہیں کہ شاعر کی شخصیت اس کے خاندان میں ایک خاص اہمیت اور قدر و قیمت کی حامل ہے۔ اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے شاعر نے خود کو اپنے گھر کی خوبصورت دیوار کا رنگ کہا ہے، یعنی گھر کی خوبصورتی، آرائش و زیبائش اس کی وجود سے بڑی
اہمیت کی حاصل ہے۔ یہ رنگ اگر دیوار سے نکلے گا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلے گا، یعنی گھر کے افراد کی نظروں میں اس کا وجود کھٹکنے لگے گا تو اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا اور گھر بے رونق اور بے کیف نظر آئے گا۔ درج ذیل شعر اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے استحسان کلام پر مبنی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ درج ذیل شعر اقتباس سے متعلق خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر آپ کو ایک ربائی دی گئی ہے، تو دیکھیں یہاں پہ آپ لکھیں گے صنف ربائی، شاعر کا نام شاد عارفی، اور قافیہ ہے کھو جاتا ہے ہو جاتا ہے، یہ اس کا قافیہ ہے۔ سو جاتا کھو جاتا سو جاتا۔ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، آدمی سست گام ہو جاتا ہے، سعی منزل مطلب ہو طلب کو جاری رکھیے، نہ ہلائے تو پاؤں سو جاتا ہے۔ تو سو جاتا ہو جاتا کھو جاتا یہ قافیہ ہے۔ آگے دیکھیے، اس مذکورہ بالا شعر اقتباس کا مرکزی خیال بیان کیجیے، یعنی اس کا مطلب واضح کیجیے۔ مطلب تو بہت آسان ہے، آپ اس طرح لکھیں گے: جو ہماری منزل مقصود ہے، اس کے حصول کے لیے دنیاوی آرام و آسائش میں نہ پڑتے ہوئے لگاتار کوشش کرتے رہنا شاد عارفی کی ربائی کا مرکزی خیال ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی منزل سے یعنی مقام مقصود سے غفلت نہ برتے۔ شاد نے اپنی ربائی میں حرکت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، یعنی انسان کو سست کام نہیں ہونا چاہیے اور لگاتار اپنی منزل کے لیے کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ اور مثال کے طور پر شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ ہلائے تو پاؤں سو جاتا ہے، یعنی اگر آپ محنت نہیں کریں گے، حرکت نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ نیکسٹ حصہ 3 اضافی مطالعہ، کل نمبرات 6۔ درج ذیل میں سے کوئی 2 سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ تو کوئی 2 ہی حل کرنا ہے۔ پہلا دیکھیے، خلیفہ کا بھیس بدل کر موصل کے سوداگر بننے کی وجہ لکھیے، اور دوسرا ہم لکھیں گے ڈرامے میں بیان کردہ مقامات کے نام لکھیے۔ پہلے کا جواب دیکھیے، خلیفہ کے موصل کے سوداگر کا بھیس بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ کو اپنی رعایا کے حالات سے واقف ہونا چاہتے تھے تاکہ ان کی تکلیفوں کو دور کر سکے۔ پرانے زمانے میں راجا اور حاکم لوگ اکثر ایسا کیا کرتے تھے۔ نیکسٹ کوشچن، ڈرامے میں بیان کردہ مقامات کے نام لکھیں۔ یہاں پہ دیے گئے ابو الحسن کا مقام، خلیفہ کا محل، خلیفہ کے خوابگاہ سونے کا کمرہ، خلیفہ کا دربار قید خانہ محل وغیرہ۔ حصہ 4 قواعد، کل نمبرات 16۔ سب سے اچھا جو ہمارے پیپر کا حصہ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ کم لکھنے پر آپ کو زیادہ نمبر مل سکتے ہیں۔ درج ذیل سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ ذیل میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملوں کی شناخت کیجیے۔ مراٹھی میں ایک ناک کے بھاروڑ بہت مشہور تھے، ایک ہی بات پتہ چل رہی ہے اس لیے مفرد جملہ۔ انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کی تراش سیکھ لی اور درزی کا قصہ ہی پاک ہو گیا، مرکب جملہ۔ ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ دیوالا پٹ جانا یعنی بہت زیادہ نقصان ہونا، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو اپنے بزنس میں یا کاروبار میں اس کا دیوالا پٹ گیا یعنی بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ تقیہ کرنا یعنی خوشی منانا، اگر بچہ کامیاب ہو جائے تو والدین خوب تقیہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ، درج ذیل جملوں کے لیے کہاوت لکھیے: جس میں طاقت ہو اسی کا قبضہ، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ برا آدمی سمجھانے سے نہیں مار کھا کر ہی مانتا ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ درج ذیل جملوں کے سامنے صحیح صنف لکھیے: وہ نظم جس میں 4 مصرعے ہو، جن میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہو، رباعی کہلاتی ہے۔ وہ بیانیہ صنف جس میں سفر کے حالات، نئے خطوں کی معلومات درج ہوتی ہے، سفر نامہ کہلاتی ہے۔ درج ذیل شے کی صنعت کا نام لکھ کر صنعت کی تعریف لکھیے: ابر کی طرح سینک کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہی دیدہ گریا لے کر۔ ابر کی طرح یعنی کہ صنعت تشبیہ ہے، جب شاعر اپنے کلام میں ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دیتا ہے تو اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ، ہدایت کے مطابق ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ دیے گئے جملے میں سے زیر اضافت کی ترکیب پہچانیے۔
پروین کے شریک حیات، شریکے کے نیچے کاف کے نیچے جو زیر ہے وہی زیر اضافت ہے۔ وارث کی آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو کھلا دی۔ حروف جار کو دیے گئے جملے میں مضاف اور مضاف علیہ کی پہچان کیجیے۔ حسرت کا تعلق انتہا پسند گروہ سے تھا۔ مضاف ہے، یہاں پہ مضاف ہوگا۔ حسرت کا تعلق گروہ سے تھا، یعنی کہ مضاف علیہ۔ ذیل میں فکروں کے لیے مناسب لفظ تحریر کیجیے۔ دور تک پتھر پھینکنے والا ایک اعلیٰ منجنیق جس کا ذکر حضرت سلمان فارسی کے سبق میں آیا ہے۔ روح کو تکلیف دینے والا یعنی روح فرزا جس کا ذکر سبق بولا میں آیا ہے۔ نیکسٹ، ذخیرہ الفاظ پر مبنی درج ذیل سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ درج ذیل الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیے۔ عدالت، وکالت، کام دھام یا جام۔ ذیل کے متضاد الفاظ لکھیے۔ عزت، ذلت، آسان، مشکل۔ مناسب سابقہ لاحقہ لگا کر ایک ہم معنی الفاظ بنائیے۔ ہم نالہ، ہمدرد، ہم نام، گر، جادوگر، کیمیاگر، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے حصہ 5، تحریری اطلاعاتی سرگرمیاں، کل نمبرات 24۔ سوال نمبر 5، درج ذیل خط یا خلاصے میں سے کوئی ایک سرگرمی مکمل کیجیے۔ 6 مارکس کے لیے ہوتا ہے، اس لیے خط لکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ خلاصے پر آپ کو شاید ہی اتنے مارکس مل سکے۔ شجر کاری مہم، ہمارے چینل پر رسمی اور غیر رسمی دونوں قسم کے خط ہم نے الگ سے سمجھائے ہیں جو آپ کو پلے لسٹ میں مل جائے گا، جس سے آپ آسانی سے رسمی اور غیر رسمی خط لکھ سکتے ہیں۔ شجر کاری مہم 5 جون 2024 تا 10 جون 2024 بوقت صبح 10 سے شام 5 بجے بمقام ہر گاؤں ہر شہر من جانب میونسپل کارپوریشن۔ درخت لگائے، زندگی بچائے، ماحول کا بگڑا ہوا توازن بنائے۔ درختوں کی کٹائی سے ماحول کا توازن بگڑتا ہے۔ رسمی یا غیر رسمی خط لکھیے۔ دیے گئے اشتہار کی جانب سے میونسپل کمشنر کی توجہ مبذول کراتے ہوئے آپ کے محلے میں شجر کاری مہم کے لیے درخواست کیجیے یا اپنے بہن بھائی یا دوست یا سہیلی کو دیے گئے اشتہار کی مدد سے خط لکھ کر معلومات دیجیے۔ تو دیکھیے یہاں پہ ہم رسمی خط لکھیں گے۔ رسمی خط اس طرح سے لکھیں گے: بخدمت محترم میونسپل کمشنر صاحب، میونسپل کارپوریشن ہر شہر، موضوع ہمارے محلے میں شجر کاری مہم منعقد کروانے کے لیے درخواست۔ عالی جناب، بادب گزارش ہے کہ شجر کاری کی جو مہم 5 جون 2024 سے 10 جون 2024 کروائی جا رہی ہے، اس قدم کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے محلے میں بھی درختوں کی شدید کمی ہے جس کی باعث ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور صاف و شفاف ماحول متاثر ہو رہا ہے۔ موجودہ حالات میں شجر کاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کی گئی شجر کاری کی مہم ایک قابل تحسین قدم ہے۔ ہم محلے کے باشندے اس مہم کے تحت اپنے محلے میں درخت لگوانا چاہتے ہیں تاکہ ماحول صاف رہے، آلودگی کم ہو اور آئندہ نسلوں کو صحت مند فضا میسر آ سکے۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں شجر کاری مہم منعقد کروانے کا حکم صادر فرمائیں اور اس ضمن میں ضروری رہنمائی اور تعاون کریں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس مہم کو کامیاب بنانے میں بھرپور تعاون کریں گے۔ آپ کی مہربانی اور شکر گزار ہوں۔ خاکسار علی بیجیم، پتہ اور یہاں پہ تاریخ لکھ دیں گے۔ خط کے علاوہ آپ خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ نویسی پر ہمارا ایک پورا مکمل ویڈیو موجود ہے، کس طرح سے چیزوں کو پکڑ کر آپ کو خلاصہ لکھنا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پلے لسٹ میں۔ اگلا دیکھیے اشتہار نویسی۔ اشتہار نویسی پر بھی الحمدللہ ہمارا بہترین ایک ویڈیو موجود ہے جس میں آپ کو 3 قسم کے اشتہار تیار کر کے دکھائے گئے ہیں۔ اب اس سوال پر آتے ہیں۔ درج ذیل نکات کی مدد سے اشتہار تیار کیجیے۔ انگلش اسپیکنگ کورس، کلاس کا نام، وقت، پتہ، گروپ، زمرہ، فیس، سہولیات، شرائط، پیشکش، یقین دہائی اور محدود نشستیں، اولین داخلے پر خصوصی رعایت، فیس کی ادائیگی میں سہولت، یومیہ مشق، رابطہ وغیرہ۔ اب اس کے پہلے ہم نے 3 اشتہار تیار کر کے آپ کو اسپیشل ویڈیو میں بتایا ہے، سکھایا ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے درج ذیل نکات کی مدد سے خبر تحریر کیجیے۔ ممبئی میں موسلا دھار بارش۔ یہاں پہ آپ کو ایک ہیڈنگ بنانی ہوتی ہے کہ ممبئی میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ مسلسل 2 دنوں تک بارش، تیز ہوائیں، کرلا سے سائن تک ریل کی پٹریاں زیریاب۔ ان تمام نکات کی مدد سے آپ کو ایک خبر تیار کرنی ہے۔
पहले हेडिंग लिखी है, मुंबई में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। गुज़िश्ता 2 दिन से शहर मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कुर्ला से साइन तक रेल की पटरियां ज़ेर-ए-आब हो चुकी है। आसपास के झोपड़े पानी की तेज़ रफ्तार में बह गए। कई नशिस्ती इलाकों में पानी भरने से अवाम को आमद और रास्तों में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मुसाफिर को परेशानी का सामना करना पड़ा। हर जगह पानी ही पानी भरने की वजह से करोड़ों का जानी और माली नुकसान हुआ। बारिश के सबब बिजली की सप्लाई भी बाज़ मकामात पर मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात खुद हैरान है। उनके मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक मज़ीद बारिश के इम्कान है। अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। इस तरह से आप खबर तैयार कर सकते हैं। कोई 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। कहानी नवीसी पर भी हमारे वीडियो मौजूद है और पिछले कई जितने भी हमने सवालिया पेपर हल कराए हैं उसमें भी हमने सारी ही टॉपिक को हल किया है। यहाँ पर देखिए, टोपियों का सौदागर। कहानी का एक नाम भी तजवीज़ करना होता है। जंगल से बाग की तरफ गुजरना, थकन से चूर दरख्त के नीचे सो जाना, दरख्त के ऊपर बंदरों का झुंड। तो देखिए, ये कहानी पहले पुरानी किताबों में भी हुआ करती थी और यकीनन आपने भी सुनी होंगी कि एक टोपियों का सौदागर होता है। वो अपनी एक गठरी में अपनी टोपियाँ लेके जाता है और फिर वो एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ जाता है। लेकिन और वहीं उसकी आँख लग जाती है। तभी उस दरख्त पर बहुत सारे बंदर होते हैं जो उसकी सारी टोपियाँ ऊपर लेके चले जाते हैं, दरख्त पर लेके चले जाते हैं। जब उसको होश आता है तो देखता है कि टोपियाँ सारी गायब है। वो बदहवास हो जाता है। बंदरों पर उसकी नज़र पड़ती है। देखता है कि सब बंदरों ने टोपी पहनी हुई है। बंदर सौदागर की नकल करते हैं तो उसके दिमाग में तरकीब आती है। वो अपने सर की एक टोपी निकालता है और बंदरों की तरफ फेंकता है और बंदर फिर सौदागर की नकल करते हुए अपनी सारी टोपियाँ निकाल कर सौदागर की तरफ फेंक देते हैं और सौदागर अपनी सारी टोपियाँ समेट कर गठरी में बांध कर वहाँ से निकल जाता है। लास्ट क्वेश्चन, 8 मार्च के लिए दर्ज झैल में से किसी एक उन्वान पर 100 से 120 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर कीजिए। किताब क्या बीती, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि पुराने ज़माने में किताबी का क्या अहमियत हुआ करती थी और आज क्या अहमियत है। आज मोबाइल के दौर में किताब को किस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, किस तमाम बातें आप उसमें लिख सकते हैं। तीसरा, उफ़ मेरे हमसाए, ये मज़ाहिया अंदाज में भी आप लिख सकते हैं कि हमसाए यानी हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात है और इस्लामी रोशनी में भी कि पड़ोसियों का हम पर किस तरह से हक़ होता है, वो भी लिख सकते हैं। और सबसे अहम टॉपिक कौमी यकजहती, वक्त की ज़रूरत, ये इस पर हम अभी मज़मून देखेंगे। कौमी यकजहती, वक्त की ज़रूरत और अहमियत। कौमें सिर्फ ज़मीन के टुकड़े से नहीं बनती बल्कि बाहमी इत्तेहाद, उख़्वत और यकजहती से मजबूत होती है। कौमी यकजहती का मतलब ये है कि मुल्क के तमाम शहरी ज़ात पात, मज़हब, ज़ुबान, इलाके, फ़िरके के इख्तिलाफ़ से बिलतर होकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे और मुल्क की तरक्की के लिए मुश्तरका तौर पर काम करें। मौजूदा दौर में कौमी यकजहती की ज़रूरत पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और ज़ुबानों और रस्म व रिवाज का गुलदस्ता है। अगर इन इख्तिलाफ़ात को नफ़रत और तआस्सुब की बुनियाद पर बनाया जाए तो मुल्क कमज़ोर हो जाता है, लेकिन अगर उन्हें कबूल करके इत्तेहाद पैदा किया जाए तो यही तनु हमारी ताकत बन जाता है। दुश्मन ताकतें हमेशा कौमों को अंदर से तोड़ने की कोशिश करती है। इसलिए कौमी यकजहती हमें मजबूत बना सकती है, महफूज और मजबूत बना सकती है। कौमी यकजहती मुल्क में अमन व अमान कायम रखने, तरक्की को फ़रोग़ देने और खुशहाल माशरा बनाने में अहम किरदार अदा करती है। जो कौम मुत्तहिद होती है तो कुदरती आफात, माशी बहरान और बैरूनी ख़तरात का मुकाबला आसान हो जाता है। तारीख़ गवाह है कि मुत्तहिद कौमें ही तरक्की की राह पर गामज़न होती है। कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें, कानून की पासदारी करें, नफ़रत अंगेज़ रवैयों से बचें और भाईचारे को फ़रोग़ दें। तालीमी इदारों, मीडिया और वालिदैन को भी फ़र्ज़ है कि नई नस्ल में इत्तेहाद और बर्दाश्त और हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करें। आखिर में ये कहा जा सकता है कि कौमी यकजहती ही मुल्क की बका, तरक्की, रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकेंगी। इसलिए कौमी यकजहती वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। पेपर का इख्तिताम होता है। अजीज़ तलबा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।